السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں RFLP کے بارے میں۔ RFLP کیا ہے کہ ریسٹرکشن فریگمنٹ لینتھ پولیمارفزم۔ اس میں ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں DNA کے کٹے ہوئے ٹکڑے کی لمبائی میں فرق، وہ ٹکڑے جس کو ہم نے ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے کاٹا ہوتا ہے۔ ریسٹرکشن انزائم کیا کرتا ہے کہ وہ DNA کے ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور نیو فریگمنٹ پروڈیوس کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کی جو لینتھ ہوتی ہے پولیمارفزم، اس میں اس کے اندازہ لگانا ہے کہ ہر ایک جینس کے اندر، ہر ایک پرسن کے اندر ڈیفرنٹ مارفولوجی ہوتی ہے اس کی۔ RFLP جو ہوتی ہے ایک مالیکولر مارکر ہے یا جین مارکر ہے۔ کیونکہ جین مارکر اس لیے ہے کیونکہ ہم سب کی باڈی کے اندر کچھ جینز ہوتی ہیں، وہ ایز اے مارکر کام کرتی ہیں، کیونکہ وہ مارکر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہے اور ان کی جو امپورٹنس ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ RFLP جو ہوتی ہے وہ DNA مارکر کو کنسیڈر کرتی ہے، DNA مارکر کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو۔ اس میں دیکھیں کہ جو ہماری باڈی کے اندر ہمارا جینوم ہے دوسرے جینوم سے انڈیویجولی طور پر ڈفر کرتا ہے، ڈفر ہوتا ہے، کیونکہ جو جینوم ڈفر ہے، اگر تو ایک بات ہے کہ جینوم ہمارا ڈفر ہے تو ڈیفینیٹلی RFLP ڈفر ہوگی، کیونکہ جو جینوم DNA کا اس نے کہا کہ اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہے کہ ایک نیوکلیٹ DNA کی سیکوینس کے اندر جو ایک نیوکلیوٹائڈ کا فرق ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اگر میری ایڈنین سائٹوسین اور گوانین ایک سائڈ پہ ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جو DNA ہے اس کی جو سیکوینس ہے وہ اس میں آپ کا سائٹوسین میرے سے پہلے ہوگا، مین کی ایک ہی سیکوینس کا فرق ہوتا ہے، اس ایک نیوکلیوٹائڈ کا فرق ہوتا ہے ایک سے DNA کی سیکوینس کے اندر۔ اس میں اگر کسی جینوم DNA کو ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے اگر کاٹا جاتا ہے تو جو ریسٹرکشن انزائم ہے وہ جینوم کو فریگمنٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، فریگمنٹ میں کنورٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈفرینٹ باڈی کے اندر ڈفرینٹ قسم کے RFLP پائے جاتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیٹیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ فریگمنٹس کو ڈیٹیکٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ فریگمنٹس جو ہوتے ہیں اس کو ہائبریڈائز کروایا جاتا ہے۔ ہائبریڈائز کس سے کروایا جاتا ہے؟ ہائبریڈائز پروب کے تھرو کروایا جاتا ہے۔ پروب کیا ہوتا ہے؟ پروب جو ہوتی ہے ایک آرٹیفیشل لیگو نیوکلیوٹائڈ سیکوینس ہے DNA کی، ایک آرٹیفیشل سیکوینس ہے DNA کی جس سے ہمیں RFLP کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ RFLP کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کر رہی ہوتی ہے۔ RFLP کے کچھ سٹیپس ہیں، اس سٹیپس کو دیکھتے ہیں۔ بیسک سٹیپ میں دیکھیں کہ جو DNA کا سیکوینس ہوتا ہے اسے کون کاٹتا ہے؟ ریسٹرکشن انزائم۔ ریسٹرکشن انزائم سے اس پہ کٹ لگائیں گے تو جو فریگمنٹس ہوں گے اس کو ہم ہائبریڈائز کروائیں گے پروب کے ساتھ۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات اس نے کہا کہ جو RFLP ہوتی ہے کہ RFLP از جنریٹڈ وین سنگل ریسٹرکشن انزائم پروڈیوس فریگمنٹ آف ڈفرینٹ لینتھ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو باڈی کے اندر جو سیکوینس ہے اس کی جو نیوکلیوٹائڈ اس کی مارفولوجی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پولیمارفزم ہے اس کی وہ ڈیفر کر رہی ہوتی ہے، اس کی لینتھ کا پتہ چل رہا ہے، لینتھ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے پروسیس جو ہوتا ہے وہ کس کے تھرو ہوتا ہے کہ اس میں آئسولیشن کس طرح سے کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیکشن کس طرح سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس تین ڈفرینٹ قسم کی انڈیویجولی طور پر لینتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے فرسٹ ٹائم میں دیکھیں کہ ہمارے پاس سیلز ہیں، تین سیل ہیں، تین ڈفرینٹ سیل ہیں، تینوں ڈفرینٹس کے تینوں سیلز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تین ہے تو تین ٹائپس ہوں گی۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اس کی آئسولیشن کروائیں گے۔ آئسولیشن کیا کہتے ہیں کہ آئسولیشن کسی بھی اسپیسیفک اسپیشیز کی کروائی جاتی ہے تو اس میں جو سب سے لارجر مالیکولر ویٹ کے ہوتا ہے نا اس کے DNA کو، اس کے جینوم DNA کو آئسولیٹ کرتے ہیں۔ کیسے آئسولیٹ کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایچ آف دی سیل وی آئسولیٹ DNA، مطلب ان تینوں میں سے اس کو ہم نے کیا کیا جاتا ہے؟ آئسولیٹ کیا ہوتا ہے۔ اس میں اس نے کہا کہ جو آئسولیشن ہوتی ہے اس جینومک DNA کی کہ وین دس جینومک DNA ڈائجسٹڈ، اس کے بعد اس کی ڈائجیشن کروائی، اس کی جو آئسولیشن کروائی جاتی ہے تو اس کے بعد جین آف انٹرسٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے جس سے اس کی لیبلنگ کی جاتی ہے۔ لیبلنگ کی جاتی ہے کہ کیونکہ جب ہم نے اس کو ہائبریڈائز کروانا ہوتا ہے تو ہائبریڈائز کروانے
کروائیں گے تو پروب کے ساتھ کروائیں گے. جو پروب کے ساتھ اس کی جو لیبلنگ ضروری ہوتی ہے کیونکہ 3 ڈفرینٹ قسم کے سیلز ہیں, تینوں ڈفرینٹ قسم کے سیل کی لینتھ جو ہوگی وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی. اس کی RFLP فریگمنٹس جو ہوتے ہیں اس کی لینتھ وہ ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ جب ہم ہائبریڈائز کروائیں گے پروب کے ساتھ تو وہ اس کے مکس اپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو لیبلنگ اس کی ضروری ہوتی ہے. تو اس کو ہم سدرن ہائبریڈائز بھی کہتے ہیں موسٹلی. تو اس کے جب اس کی ہم ڈائجیشن کرواتے ہیں ریسٹرکشن ڈائجیشن, تو اس میں اس نے کہا کہ when this genomic DNA digested one of this enzyme restriction series produce a variant length. مطلب جب اس کی ہم ڈائجیشن کرواتے ہیں تو اس میں ریسٹرکشن انزائم کیا کرتا ہے کہ کٹ ڈاؤن کر دیتا ہے, اسپیسیفک پلیس پہ جا کے کٹ کرتا ہے, اس کو کٹ لگاتا ہے تو فریگمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لینتھ سے کاٹے جاتے ہیں کیونکہ 3 سیلز ہیں, تینوں سیلز کے فریگمنٹس ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ تینوں سیلز کے اندر جینوم DNA کی سیکوینس جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک ہی سیکوینس 3 ڈفرینٹ سیلز یا سپیشیز کے اندر نہیں ہوتی, تینوں کی لینتھ ڈفرینٹ ہے. تو اس نے کہا کہ جب اس کی ڈائجیشن کرواتے ہیں, ڈائجیشن کروانے کے بعد ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں. کس چیز پہ لوڈ کرتے ہیں؟ ان فریگمنٹس کو ہم لوڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ وے آف دا ایگروس جیل, دین ول رن دا جیل. مطلب جو ایگروس جیل ہوتی ہے اس پہ ہم اس کو رن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکٹروفورسس کا پروسیس ہوتا ہے, ایگروس جیل کے ذریعے ہم اس کو جب رن کرواتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ قسم کی کریکٹرسٹکس کا پیٹرن جو ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ ڈفرینٹ قسم کے فریگمنٹ کا پیٹرن ہمیں ملتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈائجیشن کروائی تھی اس کی وہ کٹ لگایا تھا تو وہ 3 ڈفرینٹ قسم کی لینتھ ہمارے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو الیکٹروفریسس جو ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا, اس کے بعد ایگروس جیل کے بعد اس پہ لینس بن جائیں گے. مطلب جیسے کہ ایگروس جیل کا پروسیس ہوگا, الیکٹروفریسس کا پروسیس ہوگا تو ڈفرینٹ قسم کی لیس جیل ہو جائے گی. لیس جیل ہمارے سامنے آ جائے گی. لیس جیل ہمارے پاس آئے گی مطلب کہ کریکٹرسٹکس کا پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو اس سے ہمیں کیا ہوگا پتہ چلے گا کہ ہم انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں پیور آف انسرشن, ڈلیشن, ٹرانسورجنس, ٹرانسلوکیشن انسائڈ دا جین. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈلیشن, ٹرانسلیشن, ٹرانسلوکیشن, ٹرانسورشن جو ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے, جین کے اندر ہو رہی ہے تو وہ کس طرح سے ہو رہی ہے, اس کی لینتھ کتنی ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے. اس سے ہمیں رزلٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ریکگنائزیشن سائٹس ہیں وہ گین ہو رہی ہے, لاس ہو رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ وجہ ہو سکی ہے نا فریگمنٹس کیسے بنتے ہیں؟ ریسٹرکشن انزائم کی وجہ سے بنتے ہیں. کہ مطلب فریگمنٹس آف ڈفرینٹ کریکٹر, مطلب 3 سپیشیز تھی, تینوں سپیشیز کو ہم نے جب الیکٹروفریگرام پہ دیکھا, اس کی لینتھ کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ 3 سپیشیز ہیں. اس کی ڈیٹیکشن کروائی 3 سپیشیز ہے, تو سپیشیز کی جو لینتھ ہے, مارفولوجی ہے, پولیمارفزم ہے وہ ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کی RFLP اس کے ساتھ ہی ڈفرینس ہو جائے گی ایک باڈی کے اندر. جیسے کہ اگر ریسٹرکشن انزائم میرے جینس کو جا کے کاٹ رہا ہے تو اگر وہی ریسٹرکشن انزائم آپ کے جین کو کاٹے گا تو اس میں دونوں فرق ہوں گے, دونوں کی لینتھ اور RFLP ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ ہمارے ٹاپک تھا کہ RFLP کی ڈیٹیکشن کس طرح سے ہوتی ہے اور RFLP کا جو پروسیس ہوتا ہے کس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے, RFLP کیا ہے, یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس لیکچر کے اندر دیکھی ہیں کہ RFLP جو ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر جین کی ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہے, اس میں ڈفرینٹ ایک انڈیویجولی طور پر جو ہوتا ہے وہ باڈی کے اندر جین کیسے ڈفر کر ہوتا ہے. یہ